الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 29ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی، رب تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام نامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے مبارک نام، مبارک اسم گرامی، پیدائش، ان کے حالات، ان کے زندگی کے خوبصورت واقعات کو آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 530 سنہ ہجری ہے، اور آپ کا جو مقام ہے، وہ جو علاقہ ہے وہ ہے سنجر ہے، اور سیستان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کل عمر پائی وہ 97 سال تھی۔ آپ کا جو نام نامی اسم گرامی تھا وہ معین الدین حسن تھا، اور آپ کا جو لقب آپ کو ملا، آپ کو جو القاب عطا ہوئے وہ ہند الولی، عطائے رسول، غریب نواز، خواجہ بزرگ، آفتاب چشتیاں، سلطان الہند، نائب رسول اللہ اور وارث الانبیاء۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سلسلہ طریقت کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حصول بیعت کی غرض سے حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے نام دریافت کیا، تو عرض کیا آج اس کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ فرمایا آج سے ہم تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا وہ بھی چشتی کہلائے گا۔ اس نسبت سے خواجہ بزرگ بھی چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کربلا کے جو شہید ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ماں کی طرف سے امام الہدا سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ سرکار غریب نواز کی والدہ ماجدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہے۔ اس رشتے سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، ہر طرف مسرتوں کی چہل پہل تھی، ساری فضا رنگا رنگ پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ آبادی کے ہر گوشے سے فرزندان اسلام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ بیش قیمت پیراہن، خوبصورت مہنگے ترین جو ہے وہ حلیے میں ملبوس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ابھی چھوٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے گھر والوں کے ساتھ۔ اتنے میں راستے میں ان کی نظر ایک نابینا لڑکے پہ پڑی جو راہ گزر کے قریب اداس اور غمگین کھڑا ہوا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، اس کے جو بوسیدہ پرانے کپڑے اور غریب زدہ حال اور بیچارگی دے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل بھر آیا۔ اسی وقت اپنے کپڑے اتار کر اس غریب و نابینا بچے کو پہنا دیا اور اسے اپنے ہمراہ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپن سے ہی حضرت خواجہ جو ہے وہ غریب نواز تھے۔ غریب نواز تھے یعنی غریبوں کو نوازنے والے تھے۔ 7 سال کی عمر شریف تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد بزرگوار کے زیر عاطفت گزرا۔ اس کے بعد سنجر کی مشہور درسگاہ میں داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 14 سال کی عمر شریف میں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کے والد ماجد کا جو مزار مبارک ہے وہ بغداد مقدس میں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے، باغ میں جو ہے وہ پانی دے رہے تھے کہ اپنے وقت کے ایک مشہور مجذوب حضرت ابراہیم کندودی باغ میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ نے نہایت عزت و اکرام سے انہیں بٹھایا اور انگور کا ایک خوشہ لے کر آئے، اس سے ان کی تواضع کی۔ خواجہ کے حسن سلوک سے مجذوب کا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے اپنی تھیلی سے سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور دانت سے چبا کر حضرت خواجہ کو پیش کیا۔ اسے کھاتے ہی ان کے دل کی حالت بدل گئی۔ سرمستی عشق کی جنبش سے جو ہے وہ ان کی جو دنیا کے جو تمام معاملات تھے ان کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اور کہتے ہیں اسی عالم میں حضرت خواجہ نے باغ اور پنچکی فروخت کر کے ساری قیمت فقراء و مساکین پر لٹا دی اور حالت بے خودی میں خراسان کی طرف نکل گئے۔ 545 ہجری سے 622
سنہ ہجری تک 77 سال کا عرصہ آپ نے سفر میں گزارا ہے. اس درمیان میں کئی ہفتوں، کئی مہینوں اور کئی سالوں تک بھی آپ کا قیام ثابت ہے. سفر کی مکمل تاریخ تو کسی جگہ بھی درج نہیں ہے، صرف یہ کہ جو مقامات جہاں جہاں پر آپ ٹھہرے، جہاں پر آپ نے کچھ عرصے قیام کیا، جہاں پر آپ کچھ عرصے رہے، وہ جگہیں کون کون سی ہے؟ خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، عرب، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، استراباد، خراقان، میمنہ، ہرات، افغانستان، غزنی، رے، فالوجہ، مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہان، چشت، ہندوستان براستہ ملتان، لاہور، سمانہ، دہلی اور آخری میں اجمیر القدس. اس سفر نامے میں 20 سال کی وہ مدت بھی شامل ہے جو حضرت خواجہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم رکابی میں گزاری ہے. اس سفر میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بھی حضرت خواجہ کی کئی بار ملاقات ہوئی ہے. ایک ملاقات میں سرکار خواجہ کے متعلق حضور غوث پاک کی یہ بشارت بھی منقول ہے کہ یہ مرد مقتدائے عالمین سے ہوگا اور اس کے ذریعے بے شمار طالبان حق منزل مقصود کو پہنچیں گے. ایک کتاب ہے انیس الارواح. اس کتاب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم سے اپنے مرشد کی ملاقات اور بیعت کا واقعہ یوں تحریر فرمایا: مسلمانوں کا یہ دعا گو معین الدین حسن سنجری بمقام بغداد شریف خواجہ جنید کی مسجد میں اپنے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی دستے دولت پابوسی سے، یعنی پاؤں چومنے کی دولت سے جو مشرف ہوا، اس وقت روئے زمین کے تمام مشائخ کبار حاضر خدمت اقدس تھے. جب اس درویش نے سر نیاز زمین پر رکھا، پیر و مرشد نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر. میں نے ادا کی. پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھ. میں بیٹھ گیا. حکم دیا سورہ بقرہ پڑھ. میں نے پڑھی. فرمان ہوا 21 بار درود شریف پڑھ. میں نے پڑھا. پھر آپ کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمایا آ تاکہ تجھے خدا تک پہنچا دوں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کینچی لے کر دعا گو کے سر پر چلائی اور قلعہ چہار ترکی اس درویش کے سر پر رکھی اور کلیم خاص عطا فرمائی. پھر ارشاد فرمایا بیٹھ جا. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. فرمایا ہمارے خانوادے میں ایک شبانہ روز یعنی ایک جو ہے وہ دن کے مجاہدے کا معمول ہے، تو آج رات اور دن میں مشغول رہے. یہ درویش کہتے ہیں کہ یعنی خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں فرمان علی میں مشغول ہو گیا جو انہوں نے کہا. تیسرے دن جب میں حاضر خدمت ہوا، ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھ. میں نے دیکھا. دریافت فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی عرش اعظم تک. پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ. میں نے دیکھا. استفسار فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا تحت الثری تک. پھر فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ. میں نے پڑھی. پھر آسمان کی طرف دیکھ. میں نے دیکھا. پوچھا اب کہاں تک دیکھتا ہے؟ عرض کیا حجاب عظمت تک. فرمایا آنکھیں بند کر. میں نے بند کر لی. فرمایا کھول. میں نے کھول دی. پھر مجھے اپنی انگلیاں دکھا کر سوال کیا کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا 18,000 عالم دیکھتا ہوں. کہتے ہیں اس کے بعد سامنے پڑی ہوئی ایک اینٹ کے اٹھانے کا حکم دیا. میں نے اٹھایا تو اس کے نیچے اشرفیوں کا ڈھیر پڑا تھا. فرمایا اسے لے جا کر فقراء میں تقسیم کر دے. میں نے حکم کی تعمیل کی. واپس لوٹ کر آیا تو ارشاد ہوا چند روز ہماری صحبت میں گزار. عرض کیا فرمان علی سر آنکھوں پر. اب یہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم سے پوری جناب وہ یہ جو ہے داستان لکھی کہ میں ایسا ہوا، اپنے مرشد کی بارگاہ میں گیا، مجھے اس طریقے سے انہوں نے مجاہدات کروائے، مجھ سے اس طریقے سے محنت کروائی. یہ ان کا پورا جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے. اپنی اسی کتاب انیس الارواح شریف میں ایک مقام پر حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ کی سرزمین پر ایک دن پیر و مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اس کے بعد میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا گو کی حق میں نہایت درد انگیز مناجات کی. پردہ غیب سے آواز آئی ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. فرماتے ہیں حرم کی معنوی برکتوں اور سرمدی نعمتوں سے جب ہم بہرایاب ہو چکے تو پیر و مرشد نے اس شہر محترم کا رخ کیا جو کائنات گیتی کا مرکز عشق ہے، یعنی مدینہ منورہ اور طیبہ کی پور نور شاد آبادی پر جیسے ہی نظر پڑی جذبہ شوق کا عالم زیر و زبر ہو گیا. اس محبوب سرزمین کی خاک کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ لیا اور روحانی نشاط سے شادگام ہوئے. سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا سما کہتے ہیں کہ تحریر کی احاطے سے باہر ہے. جب معاجہ اقدس میں پہنچے تو پیر و مرشد نے فرمایا دو جہاں کے مالک کو سلام کر. میں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کیا. روزے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا کتب مشائخ بہروبر. یہ جواب سن کر پیر و مرشد نے سجدہ شکر ادا کیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اب تو درجہ کمال تک پہنچ گیا
اور دوران سفر میں 20 سال تک، یہ خواجہ صاحب کہتے ہیں 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد حضرت خواجہ کہتے ہیں میں 52 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہوا، اور دم رخصت پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا، اور تبرکات محمدی جو حضرت خواجہ گان چشت میں سلسلہ بسلسلہ چلائے آ رہے تھے آپ کو عطا فرما کر اپنا جانشین اور صاحب سجادہ بنایا۔ اور خود حضرت خواجہ نے ان واقعات کی تفصیل اپنے قلم سے یوں بیان کی، کہتے ہیں کہ آقائے نعمت حضرت پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے یہ سب کام تیری تکمیل کے لیے کیا ہے، تجھ کو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ فرزند خلف وہی ہے جو اپنے ہوش و گوش میں اپنے پیر کے ارشادات کو جگہ دے۔ اس ارشاد کے بعد وہ عصائے مبارک جو مرشد کے سامنے رکھا تھا کہتے ہیں دعا گو کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد خرقہ شریف، نالین، چوبیں اور مصلی بھی عنایت فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ تبرکات ہمارے پیران طریقت قدس اللہ سرارہم کی یادگار ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے، اور ہم نے تجھے دے دیے، ان کو اسی طرح اپنے پاس رکھنا جس طرح ہم نے رکھا، اور جس کو مرد پانا اس کو ہماری یہ یادگار دے دینا۔ یہ ارشاد فرما کر مجھے اپنی آغوش مبارک میں لے لیا، سر و چشم کو بوسہ دیا اور فرمایا تجھ کو خدا کے سپرد کیا۔ کہتے پھر عالم تحیر میں مشغول ہو گئے اور دعا گو رخصت ہوا۔ 77 سال کی طویل مدت سفر میں علم و ارشاد کے بڑے بڑے مشاہیر اور نادر روزگار اصحاب کمال سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، دلوں کی تسخیر، روحوں کا تزکیہ، اور جہان آب و گل میں تصرفات کے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات آپ سے حضور میں آئے جن پر آج تک عقل و دانش کو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کے بقایا تمام واقعات کو یہاں تک کہ ہم نے سفر نامہ جو آپ کا تھا وہ بیان کیا، مختصر واقعات میں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں وہ بھی بیان کروں گا۔ حضرت کی زندگی کے جو بقایا واقعات تھے اور کیا کمال تھے، کیا معاملات تھے، اس کو بھی بیان کروں گا۔ ان کا تذکرہ خیر سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا 30ویں ایپیسوڈ میں، اور تفصیل سے اس پورے واقعے کو سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔